الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑے چلے آؤ، تیزی سے اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف دوڑے چلے آؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت، لین دین، معاملات ترک کر دو، چھوڑ دو. آگے اللہ فرماتے ہیں: ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں حقیقت میں علم ہو جائے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، ادا ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے لیے رزق تلاش کرو، جو کام کرنا ہے، جو مزدوری کرنی ہے. تو نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے جمعے کے دن، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر سارے کام چھوڑ کر مسجد آ جاؤ، اللہ کو یاد کرو. جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ تجارت کا مال دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں انسان مشغول ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور مدینہ میں بہت زیادہ پریشانی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی. تو اس دوران پتہ چلا کہ کوئی قافلہ آیا ہے جو کہیں سے گندم، اناج، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا. عرب تو ظاہر ہے صحرا تھا، وہاں تو ساری چیزیں باہر سے آتی تھیں. تو کچھ حضرات ایسے تھے جو درمیان سے اٹھ کے چلے گئے، خطبے کے درمیان سے، کہ ہم جا کے اپنے گھر کے لیے آٹا، چینی، جو ضروری چیزیں ہیں، جو اناج ہمیں چاہیے، وہ ہم خرید کر پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کہ جب یہ لوگ تجارت کا مال دیکھتے ہیں، او لہون، یا کوئی لہو و لعب کی چیز دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں: قُلْ، آپ کہہ دیجئے، مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، جو اللہ کے ہاں ہے وہ زیادہ بہتر ہے، مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اس لہو و لعب اور فضول چیزوں سے بھی بہت بہتر ہے، اور جو تم تجارت سے مال کماؤ گے اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے وہ ثواب، وہ اجر، وہ بدلہ جو اللہ نے عمل کرنے والوں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہت اچھے طریقے سے رزق دینے والا ہے. اس آیت میں یہ پوری جو صورت ہے، صورت کو سورۃ الجمعہ کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کی فضیلت ذکر فرمائی ہے. یعنی قرآن کریم میں جہاں نمازوں کا حکم ہے تو جمعے کی نماز کا الگ سے خاص حکم ہے، الگ آیات نازل ہوئی ہیں. پوری صورت اسی نام پر نازل ہوئی ہے، سورۃ الجمعہ.
اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ جمعے کا جو دن ہے نا اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے عام دنوں میں. حدیث شریف میں اس کو سید الایام قرار دیا ہے, دنوں کا سردار, دنوں میں سب سے عظیم دن وہ جمعے کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم, سب سے بابرکت دن پورے ہفتے میں وہ جمعے کا دن ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ الگ سے نماز رکھی ہے جو کسی اور دن میں ادا نہیں ہو سکتی. جمعے کی نماز صرف جمعے کے دن ادا ہو سکتی ہے, صرف جماعت کے ساتھ ادا ہو سکتی ہے, نہ تو کسی اور دن میں ادا ہو سکتی ہے اور نہ اکیلے ادا ہو سکتی ہے. یہ جو خاص نماز اللہ نے رکھی ہے کہ ہم اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھتے, ظہر کی نماز پورا ہفتہ پڑھتے ہیں, جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. عام دنوں میں ظہر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں امام جب نماز پڑھاتا ہے تو آہستہ تلاوت کرتا ہے, جمعے کی نماز جب امام پڑھاتا ہے تو بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے. یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو جمعے کے دن کو ممتاز کرتی ہیں, الگ نمایاں کرتی ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ عام دن نہیں ہے. عام دن ہوتا تو ظہر کی نماز پڑھتے, عام دن ہوتا تو 4 رکعت نماز پڑھتے, عام دن ہوتا تو امام نماز میں جب قرات کرتا ہے تو آہستہ آواز میں قرات کرتا. لیکن یہ ساری چیزیں چینج ہیں, یہ جو چینج کی گئی ہیں ساری چیزیں تبدیل کی گئی ہیں, یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز بھی خاص نماز ہے اور یہ دن بھی خاص دن ہے. اس لیے ایک چیز یہ اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے, یہ اسلام کی تعلیمات میں اس کی بڑی واضح اس کے نصوص دلائل قرآن حدیث میں موجود ہیں کہ جمعے کے دن کی اہمیت ایک مسلمان کے دل میں عام دنوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اس دن کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن وہ اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہو, اس دن وہ اللہ کا ذکر عام دنوں سے زیادہ کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز اگلے جمعے کی نماز تک 5 نمازیں, اسی طرح جمعے کی نماز اگلے ہفتے کی اگلے جمعے کی نماز تک انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. جو گناہ صغائر, جو صغیرہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز کی برکت سے آئندہ جمعے تک کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے, اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کرے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, اپنے جسم کو صاف کرے, کپڑے صاف پہنے اور پھر جلدی مسجد چلا جائے اور راستے میں کسی کو تکلیف نہ دے, راستے میں کسی کو ستائے نہیں, اس طریقے سے مسجد پہنچ جائے جمعے کی نماز کے لیے, غسل کر کے, پاکی حاصل کر کے اور خوشبو لگا کر, جسم کی صفائی حاصل کر کے اور لوگوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے مسجد میں پہنچ جائے, اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی جمعے کے دن کا غسل کرنا, جمعے کے دن خوشبو لگانا, جمعے کے دن صفائی حاصل کرنا اور پھر جمعے کے دن نماز کے لیے بر وقت مسجد پہنچ جانا, اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, انسان کی ویسے ہی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے حق علی کل مسلم ان یغتسل فی الاسبوع مرۃ, مسلمان پر لازم ہے کہ ہر ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ غسل کرے. مسلمان پر یہ لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے. تو غسل تو اس نے ویسے بھی کرنا ہے, صفائی حاصل کرنے کے لیے, اپنی میل کچیل دور کرنے کے لیے, پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے, کپڑے تبدیل کرنے کے لیے, صفائی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس عمل پر انسان کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی اہمیت, اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. لہٰذا جمعے کے دن ایک کام قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے انسان امام کے مسجد میں پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو جمعے کی نماز کے لیے پہل کرتا ہے, جلدی جاتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک اونٹ یا ایک بڑا جانور ذبح کر کے قربان کر دے.
اور جو شخص اس سے دیر سے آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے گویا پہلے کی مثال حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ ذبح کرے، اور جو اس سے تھوڑا دیر سے آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی گائے ذبح کرے، اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی اللہ کی راہ میں ایک دمبا یا ایک بکری یا ایک چھوٹا جانور ذبح کرے، اس کے بعد جو شخص آتا ہے حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی اللہ کے لیے ایک مرغی ذبح کرے، اور اس کے بعد جو آتا ہے حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی اللہ کے لیے ایک انڈا صدقہ کرے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب امام آ جائے اور ممبر پر بیٹھ کر ممبر پر اپنی بات شروع کر دے تو وہ جو اللہ کے فرشتے مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک اونٹ کا ثواب ملے گا، اس کو گائے کا، اس کو دمبے کا، اس کو مرغی کا، اس کو انڈے کا، یہ جو ثواب فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، جب امام آ کر خطبہ شروع کر دیتا ہے طووا صحفهم وجلسوا يسمعون الذکر، وہ اپنے وہ رجسٹر بند کر کے آ کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتے اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، جب تک امام اپنا خطبہ اپنی بات دین کی بات شروع نہیں کرتا اس وقت تک وہ کھڑے رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کون پہلے آ رہا ہے، کون دوسرے نمبر پہ، کون تیسرے نمبر پہ، اس حساب سے ان کے ثواب لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب امام کی بات شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے صحیفے اپنے رجسٹر بند کر کے آ کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمعے کی نماز کی فضیلت حاصل کرنے کا اصل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے انسان مسجد میں پہنچ جائے۔ اور دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے بہت سارے کاموں کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، اس کے لیے مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو اپنی نماز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کمپنی میں جاب کرنے جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک جاب کرنی ہے، اب وہ اپنا یہ سارا ٹائم فارغ کر دیتا ہے، اس کے لیے اپنے سارے کام آگے پیچھے کر دیتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کو کوئی کہتا ہے بھائی شادی ہے پیر کے دن آ جانا، وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو نوکری پہ جانا ہے، پیر کے دن تو میں نہیں آ سکتا۔ اس کو کوئی کہے بھائی منگل کے دن میرے بچے کا عقیقہ ہے آپ آ جانا، وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں نے دکان پہ جانا ہوتا ہے، میں نے کمپنی جانا ہوتا ہے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، میں نہیں آ سکتا۔ وہ ساری چیزیں مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی شادی رکھنی ہے تو اتوار کے دن رکھو اس لیے کہ فلاں نہیں آ سکے گا، فلاں نہیں آ سکے گا، فلاں نہیں آ سکے گا۔ ہر آدمی اپنی شادی، عقیقہ وغیرہ 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 سارے کام اس حساب سے مینیج کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں اس کو پتا ہو کہ فلاں آدمی مجھے دستیاب ہوگا، فلاں دستیاب ہوگا، اور ہر آدمی اپنے کام بھی اسی طریقے سے ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ تو جو کام اس کی نظر میں اہمیت رکھتے ہیں وہ اس کے لیے سیٹنگ بنا دیتا ہے، ساری زندگی اس پہ چلتا رہتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی مینجمنٹ کے بارے میں بڑی غفلت میں۔ اگر کوئی اس کو کہے بھئی آپ نے جمعے کے دن 1:30 بجے میرے پاس آنا ہے کمپنی میں، اب اس کو پتا ہے کہ میں اگر جاؤں گا یا میں وہاں پہنچوں گا یا میں وہاں بیٹھوں گا یا کام کروں گا تو یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ جمعے کی نماز میری نکل جائے گی۔ تو اگر اس کو کوئی اس ٹائم میں بلا رہا ہے جس ٹائم اس کے جمعے کی نماز نکل رہی ہے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے ہاں میں آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں 1:30 بجے جمعے کے دن۔ ایک تو یہ نا کہ اس کو پتا ہو چلو بھائی میں 1:15 کی نماز کہیں پڑھ لوں گا، 1:45 کی پڑھ لوں گا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی 1:30 بجے آپ نے پہنچنا ہے، اس نے کہا میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کا مطلب اس نماز کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں اگر اہمیت ہوتی ہے اس کو کہہ دیتا بھائی ٹھیک ہے میں 1:30 بجے آ جاؤں گا، لیکن ہمارے ہاں جمعے کی نماز 1:15 بجے ہوتی ہے یا 1 بجے ہوتی ہے، میں نماز پڑھ کے آؤں گا، ہو سکتا ہے میں 1:30 بجے نہیں 1:45 بجے پہنچوں۔ اس کا مطلب یہ نماز کے معاملے میں غفلت میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہیں نوکری کر رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، کوئی ٹیوشن پڑھ رہا ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے، کوئی کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہے،
اب اس کو پتا ہے کہ میری کلاسز شروع ہو رہی ہیں 4 بجے سے میری کلاس شروع ہو رہی ہے یا 5:30 یا 5 سے میری کلاس شروع ہو رہی ہے اور 8 بجے تک چلے گی. میں جو ایوننگ میں جا رہا ہوں کسی یونیورسٹی میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں, تو میری کلاس 5 بجے سے شروع ہو رہی ہے اور 8 بجے تک چلے گی. اس کا مطلب اس کی عصر کی نماز بھی اس میں جائے گی, مغرب کی نماز بھی اس میں جائے گی. لیکن اس نماز کی مینجمنٹ کی فکر نہ تو اس پڑھنے والے طالب علم کو ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں پڑھوں گا 5 سے 8 تک, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں جاؤں گا, لیکن جا کے وہ اس ادارے کی انتظامیہ کو بتائے کہ بھائی بیچ میں عصر کی نماز کا وقت ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہے, مجھے اتنا گیپ چاہیے, اتنا فاصلہ چاہیے کہ میں عصر اور مغرب کی نماز پڑھ لوں. یہ فکر نہ اس بچے کو خود ہوتی ہے, نہ اس بچے کے والدین کو ہوتی ہے کہ بیٹا آپ جا رہے ہو 5 سے 8 آپ کی کلاس ہے, عصر کی اور مغرب کی نماز کی کوئی ترتیب بنا لینا وہاں پر. نہ اس اسکول کی, اس کالج کی, اس انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ اور مینجمنٹ کو ہوتی ہے کہ بھائی ہم کلاسز رکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی, اس میں جو پڑھانے والا ہے, جو پڑھنے والا ہے, یہ سارے مسلمان ہیں, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا اس کو کوئی فکر نہیں ہے. جو پڑھانے والا ٹیچر ہے اس کو فکر نہیں ہے کہ بھائی عصر کی نماز ان کی جا رہی ہے, مغرب کی نماز جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب موقع مل گیا نماز پڑھنے کا پڑھ لی, جب نہیں ملا تو نماز نہیں پڑھی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو. ویل مفسرین نے لکھا ہے جہنم کی وہ وادی ہے جس کے اندر سارے جہنمیوں کا پیپ جمع ہوگا. سارے جہنمیوں کا پیپ جس وادی میں جمع ہوگا اس کو ویل کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کو میں اس جہنم کی اس وادی میں ڈالوں گا. فویل للمصلین, ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کے معاملے میں غفلت میں. بھائی آپ زندگی کے سارے کام کریں اور سارے کاموں کو آپ مینیج کر رہے ہیں, ایک نماز کی مینجمنٹ آپ کے لیے اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ آپ کو نماز کے وقت میں کوئی کمپنی میں بلاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کوئی اسکول میں بلاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی دوست آپ کو چائے پینے کے لیے بلاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. انسان ایسا بن جائے جیسے ہر آدمی شادی اتوار کے دن رکھتا ہے کہ بھئی فلاں نہیں آ سکے گا. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پتا ہو کہ بھائی میں اگر 5 سے 8 کلاسز رکھوں گا طالب علم آئے گا ہی نہیں, یا طالب علم آ کے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ سر میری عصر اور مغرب کی نماز کا کیا ہوگا. تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کوئی کام تو نہیں ہے کہ بہت کوئی مشکل ہو یا کوئی ناممکن ہو یا کوئی محال ہو, ایسا کام تو نہیں ہے یہ. لیکن اصل بنیادی وجہ غفلت ہے, اہمیت کا نہ ہونا ہے, توجہ کا نہ ہونا ہے. اور یہ توجہ صرف ایک آدمی کی نہیں, اس شخص کی خود کی, اس کے گھر والوں کی, اس کے سرپرستوں کی, اس ادارے کی جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے, اس ادارے کی مینجمنٹ کی. بھائی ہمارے ہاں تو سارے مسلمان ہیں نا, کوئی اسکول چلا رہا ہے, کوئی کالج چلا رہا ہے, کوئی یونیورسٹی چلا رہا ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے, کوئی ٹیوشن سینٹر چلا رہا ہے, کوئی کمپنی چلا رہا ہے, کوئی آفس چلا رہا ہے, مسلمان ہی ہے نا. مسلمان نہ بھی ہوں تو اگر اس کو پتا ہے کہ بھئی میرے پاس جو آنے والا آدمی ہے یہ مسلمان ہے, تو اس کو خیال کرنا چاہیے. لیکن وہ تو اس وقت خیال کرے گا جب خود اس مسلمان کو خیال ہوگا. تو جمعے کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ سے حکم دیا, اور ساری نمازوں کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا. قرآن کریم میں آتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاؤُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ اللہ نے منافقین کی نشانی ذکر کی ہے کہ جب کسی کے سامنے موقع ہو, کوئی ایسی بات ہو تو نماز پڑھ رہا ہے, اور جب کسی کو پتہ نہیں سیر تفریح کے لیے گئے, اب جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں تفریح کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے, تو اب گھومنے پھرنے پر تو شریعت میں پابندی نہیں ہے, شریعت کی حدود میں آپ جائیں, گھومیں پھریں, تفریح کریں. لیکن اس گھومنے پھرنے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ باقی ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. بھائی کھانا ہم نے اس وقت کھانا ہے, اس ٹائم ہم نے نہانا ہے, اس ٹائم ہم نے کھانا کھانا ہے, اس ٹائم ہم نے واپس آنا ہے, اس ٹائم یہ جگہ بند ہو جائے گی.
لیکن یہ بات کہ اس ٹائم ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اس ٹائم عصر کی نماز پڑھنی ہے, یہ چیز اس میں مسنگ ہوتی ہے, نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب؟ نماز کی کوئی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے. تو نماز مشکل نہیں ہے, نماز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز بہت مشکل ہے اللہ فرماتے ہیں, لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, خوف ہو, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیا مشکل ہے؟ آپ ایک دفعہ ترتیب بنا دیں, ساری دنیا آپ کو پہچان جائے گی کہ بھائی نماز کے وقت میں یہ کام نہیں کرے گا. آپ کے گھر والے آپ کو پہچان جائیں گے, سارے آپ کو پہچان جائیں گے, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. تو جمعے کی نماز کے لیے بھی پورے ہفتے انسان کو کوئی ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ اس کے جمعے کے دن کے کام اس وقت سے پہلے پہلے مکمل ہو جائیں جس وقت جمعے کا مسجد میں بیان شروع ہوتا ہے. مسجد میں بیان شروع ہونے سے پہلے پہلے کوشش کرنی چاہیے انسان پہنچ جائے. اور یہ خود بھی عمل کرنے کی چیز ہے, اپنے بچوں کو بھی بتانے کی چیز ہے. اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں, اس چیز کے وہ عادی بنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ نماز کی ترتیب, اس کی مینجمنٹ, اس کا انتظام یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ میں نے بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. اور اگر کوئی شخص جمعے کی پہلی اذان کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, کاروبار کر رہا ہے, تو اس کا یہ عمل ناجائز اور حرام ہے. اس کا یہ عمل, اس کا یہ کاروبار, اس کا یہ لین دین, اس کا یہ دکان کھولنا حرام ہے. قرآن کریم کی حکم کی صریح حکم کی خلاف ورزی ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعے کے دن اذان کہہ دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف, مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے دوڑو. وذروا البیع, اللہ کا حکم ہے, امر ہے. اللہ فرماتے ہیں خرید و فروخت چھوڑ دو. وذروا البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو. ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں جو چیز ہے وہ اس تمہاری تجارت سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تمہیں جس کام کے لیے بلا رہا ہے وہ تمہارے اس دکان, تمہارے اس کاروبار, تمہارے اس پیسے لین دین سے زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ فرماتے ہیں میں بہتر رزق دینے والا ہوں. اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو, جب رزق دینے والا بھی میں ہوں اور حکم بھی میں دے رہا ہوں. لہٰذا رزق کے چکر میں یا رزق کا بہانہ بنا کر یا تجارت کا بہانہ بنا کر نماز میں تاخیر مت کریں. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے. ہماری جو مساجد میں ابھی اذان بعد میں دی جاتی ہے نا, بیان کے بعد, اس کا بنیادی مقصد یہ کہ لوگ گناہگار نہ ہوں. یہ اذان پہلے بیان سے پہلے دی جاتی تھی. اب علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی سارے لوگ گناہگار ہو رہے ہیں, آتا تو کوئی ہے نہیں مسجد میں, ہم تو بول بول کے تھک گئے, لہٰذا جمعے کی جو اذان ہے وہ بیان کے بعد دیا کریں, تاکہ اب اس کے بعد تو کچھ نہیں بچتا نا. اب اس کے بعد بھی 1 بجے اذان, 1:05 پہ اذان ہو رہی ہے, اب بھی کوئی نہیں آ رہا, تو اب مولوی گناہ سے کیسے بچائے کسی کو؟ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان سے پہلے انسان مسجد میں پہنچ جائے. اگر اس کے بعد بھی تاخیر کر رہا ہے تو یاد رکھیں گناہگار ہوگا. کاروبار کر رہا ہے, اس کا یہ کاروبار کرنا ناجائز ہے, اور اس طریقے سے دکان کھولے گا, کاروبار کرے گا اللہ کو ناراض کر کے, اور اس کی اس رزق میں, اس کاروبار میں برکت ہو جائے گی. یہ پاگل پنا ہے, یہ دیوانہ پن ہے, یہ مجنون ہے. ایسا شخص اللہ کو ناراض کر کے کبھی اپنے رزق میں انسان برکت حاصل نہیں کر سکتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی اہمیت بھی دل میں بٹھائیں, عام نمازوں کی اہمیت بھی دل میں بٹھائیں, اور اس کو اپنی زندگی کے اور بہت سارے کاموں کی طرح مینج کریں کہ یہ میرا عصر کا ٹائم ہے, یہ میرا مغرب کا ٹائم ہے. اس ٹائم آپ کے سب دوست احباب گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ نماز کا وقت ہے, یہ کچھ نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.